بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یاسین قرآن مجید کا دل. سورہ یاسین جنتیوں کی ساری نعمتوں کو پانے کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کہ جنتیوں تمہیں وہ ساری نعمتیں کیا مل گئیں جو میں نے تم سے وعدہ کر رکھی تھی. اے اللہ، یہ تو بڑی اعلیٰ الفا جنت ہے، بڑا زبردست مقام ہے، بڑی پیاری جگہ ہے. اور پھر اس کے اندر کی یہ محلات، اس کے اندر کی یہ چلتی نہریں، اس کا یہ بہترین پرفضا ماحول. اے اللہ، اس کے علاوہ اور کیا چیز باقی ہے؟ کہا اچھی طرح رک جاؤ. آواز آئے گی کہ اے میرے یاسین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ ان جنتیوں کو اپنی آواز میں سورہ یاسین سنا دو. وہ سورہ یاسین جس کا آج ہم نے آغاز کیا ہے. یہ سورہ یاسین ہر اس کتاب کے ماننے والے کو یاد ہونی چاہیے. یاد نہ ہو سکے تو یاد کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. یاد نہ ہو سکے یاد کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. کوئی اس میں زیادہ لمبی چوڑی نہ آیات ہے، نہ ہی اس میں کوئی یہ سورہ کوئی لمبی ہے. کل 5 رکوع اور اس کی 83 آیات ہیں، اور ان 83 آیات میں یاسین بھی ایک آیت ہے، والقرآن الحکیم بھی ایک آیت ہے، انک لمن المرسلین بھی ایک آیت ہے. یعنی مختصر چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل 83 آیات کی 5 رکوع کی یہ سورہ. اور پھر ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سورہ یاسین جنت میں تو اللہ پاک یاسین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز میں اپنے جانے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی آواز میں سنوائے گا. تو صحیح اس کا تو لطف وہاں تو لطف دوبالا ہونا ہی ہونا ہے. یہاں اس دنیا میں جس نے اس سورہ یاسین قرآن کے دل کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا، پھر اس نے اس کا اپنا روزانہ کا معمول بنا لیا. فجر کے بعد دن شروع ہوتے کے ساتھ ہی اس سورہ یاسین کا اہتمام کر لیا. اللہ تبارک و تعالی سارے دن کے سارے معاملات، اس اگلے دن کے سارے معاملات کو اس کے لیے آسان فرما دے گا. جن کاموں میں پھنسا ہوا ہوگا، جن کاموں کو یہ مشکل سمجھ رہا ہوگا، وہ پھنسے کام نکلیں گے، مشکل کام آسان ہوں گے. کیونکہ آپ نے بڑی پوری توجہ اور ذہنی آمادگی کے ساتھ قرآن مجید کے دل سورہ یاسین کا روزانہ کے معمول کے مطابق اہتمام کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی اللہ رب العزت کو اپنی پاک کلام سے تعلق کو مضبوط کرنے والے اس بندے پر خصوصی پیار آتا ہے کہ پھر وہ اس سے اس کو کسی صورت پیار کرنے اور محبت کرنے کا جو صلہ دیتا ہے اس میں کمی نہیں ہونے دیتا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک کلام سے، جو رب تعالیٰ کے ساتھ اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اس کی ان ساری امیدوں کو پورا فرما دے. فرمایا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جس سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں
اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بھی. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے. انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ضبط کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.